بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارے ساری سابقہ ابحاث و اسباق تھی بحث نبوت کے بارے میں، یعنی مقصد رابع کے بارے میں۔ اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسباق ختم کر چکے ہیں، وہ مباحث ہمارے کلوس ہو چکے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں مقصد خامس، جو کہ امامت کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امامت کے بحث کو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کی کلاس میں ہم یعنی درس نمبر 58 میں اس امامت کی لغوی اور اصطلاحی بحث کریں گے کہ اس کے اندر ہم یہ پیش کریں گے کہ امامت لغت میں کس کہتے، اصطلاح میں کس کہتے، تاکہ آگے جا کے باقی سارے مباحث ہماری ذہن میں آ جائے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں بحث امامت کی طرف۔ تو اس میں مسئلہ خامسہ یعنی جو مسئلہ اولا ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی چند ایک مسائل ہے، تو اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ المسئلۃ الاولی، مسئلہ اولا یعنی پہلا مسئلہ فی اس بارے میں ہے کہ ان نصب الامام واجب علی اللہ تعالی۔ پہلا مسئلہ اس کے بارے میں باندھا ہے کہ امام کو نصب کرنا واجب ہے اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کو کیا کریں، مبعوث فرمائے۔ یہ ہے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ اب اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الامام لطف، نصب امام واجب کیوں ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ الامام لطف، امام لطف ہے۔ لطف کیا رہے گا، ہم نے پہلے نبوت کے بحث میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں، تو لہذا ہم یہاں پر مزید اس کے لیے واقعات نہیں لیں گے۔ لطف کا خلاصہ اور تعریف یہی ہے کہ لطف وہ ہے، وہ چیز ہے جو مقرب الی الطاعہ اور مباعد عن المعصیہ ہو، یعنی وہ چیز جو انسان کو اطاعت کے قریب کرے اور معصیت سے دور کرے، اس کو ہم لطف کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ لطف اپنے بندوں کے اوپر کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، لطف۔ فَيَجِبُ نَصْبُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى تَحْصِيلًا لِلْغَرَض، بس کیونکہ امام لطف ہے، جب امام لطف ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہر وہ چیز جو لطف ہو وہ انجام دینا اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غرض کی تحصیل یعنی غرض بندوں کی ہدایت کرنا، بندوں کو اطاعت کے قریب کرنا، معصیت سے دور کرنا، یہ غرض اس کی تحصیل ممکن نہیں ہے مگر امامت کے ذریعے سے بعد النبی، تو لہذا امام کو نصب کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ یہاں پر ہم نے وجوب کے بارے میں سارے تفصیلی بات پہلے بحث ہم کر چکے ہیں کہ یہاں پر وجوب سے مراد وجوب عقلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز زیبا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امام نصب کرے، نہ کہ یہاں پر وجوب فقہی ہے۔ لہٰذا یہ سارے مواد ہم پہلے تفصیلی بحث کر چکے ہیں، تو ان میں مزید ہم وقت ضائع نہیں کرتے۔ اقول یہاں سے شروع ہوتا ہے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کہ آپ فرماتے ہیں کہ فی ھذا المقصد مسائل، اس مقصد کے اندر یعنی اس مقصد سے مراد مقصد خامس جس میں ہم امامت سے بحث کریں گے، اس کے اندر چند ایک مسائل ہے، تو ان میں سے مسئلہ اولا یہی کے اوپر جس کا عنوان ہم نے دیا ہے کہ امام کو نصب کرنا واجب ہے۔ لیکن نصب امام کی وجوب کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امامت سے بحث کریں کہ امام لغت میں کس کہتے ہیں اور اصطلاح میں کس کہتے ہیں۔ لہذا ہم نے مقدمتاً ان دو چیزوں کو اس سبق میں بحث کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں امامت۔ امامت کے لغوی معنی یہ ہے کہ لغت میں امامت کیا ہے، امامت کے لغوی معنی تقدم و پیشوائی کے ہے، یعنی امامت کیا ہے، امام یعنی والامام ما تم به من رئیس او غیرہ، یعنی چاہے وہ رئیس ہو یا غیر رئیس ہو، یعنی جب یہ کہا جائے کہ فلان نے لوگوں کی امامت کی، یعنی ما اتم به یعنی انہم بہم تقدمہم وہی الامام والامام ما اتم به من رئیس او غیرہ، یعنی جب کہا جائے کہ فلان نے لوگوں کی امامت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
وہ ان سے آگے بڑھا، اور یہی التقدم علی الغیر امامت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام وہ ہے یعنی جس کی اقتداء کی جائے، یعنی جو لوگوں کے مقتدا ہو، خواہ وہ رئیس ہو یا رئیس نہ ہو۔ تو یہ والا معنی ہے صاحب قاموس نے کیا ہے، اور لفظ امام کے اور بھی بہت سارے چند ایک معانی صاحب قاموس نے لکھا ہے، مثلا قیم الامر، یعنی اس کو بھی یعنی امام کے معنی میں انہوں نے لیا ہے، یعنی قیم الامر کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہا گیا ہے۔ اسی طرح قائد الجند یعنی لشکر کے جو رئیس ہے اس کو بھی کیا کہا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ الدلیل یعنی الراہبر، ان تمام چیزوں کو کیا کہا ہے؟ یعنی یہ سارے امام کے معنی میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام امام کے لغوی معنی یہ ہے، یعنی لغت میں امام کی تعریف یہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ امام۔ جبکہ اصطلاح میں اس کی تعریف علماء نے کیا ہے؟ علماء متکلمین کی اصطلاح میں امامت کی جو جامع تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ الامامت ہی الریاست العامہ لشخص، یعنی امامت ایک شخص انسانی کے لیے، ایک شخص انسانی کے لیے ریاست عامہ کی کیا ہے؟ ریاست عامہ کا حصول ہے، نیابتاً عن النبی علیہ السلام، نبی کے نیابت میں، فی امور الدین والدنیا، امور دین اور دنیا میں، بحیث اس طرح سے کہ یجب اتباعہ علی کافۃ الانام، کہ اس کی اتباع تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر کیا ہو؟ واجب ہو۔ یہ کفایت الموحدین میں کیا ہے؟ یہ تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح شرح مواقف میں کیا گیا ہے، اس طرح کے بہت سارے اور بھی شرح مقاصد میں اس کی تعریف اسی طرح کی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امامت کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے، لہذا امامت کی تعریف کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جو ریاست عامہ ہو امام کے لیے۔ ریاست عامہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کو ہر قسم کی چیز میں، یعنی جس چیز میں نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہے لوگوں کے اوپر، وہ ظاہری حکومت کرنا ہے، وہ تو امام کے ایک شؤون میں سے، نبی کے ایک شان میں سے ایک شان ہے، ایک اس کی اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ اسی طرح احکامات کو بیان کرنا، احکامات فقہی کو بیان کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ نبی کی اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ احکامات کی تفسیر و تشریح کرنا، یا اس کے علاوہ احکامات یعنی علمی و فقہی ولایت، یعنی ولایت کی 3 قسم علماء کی طرف سے بیان کی گئی ہے، ولایت فقہی، ولایت عرفانی، ولایت سیاسی۔ تو ایک نبی کے لیے یہ تینوں ولایتیں حاصل ہے، یعنی نبی عرفانی لحاظ سے اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اس طرح بلند ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے؟ معجزہ سرزاد ہوتی ہے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ولایت عرفانی ہوتی ہے، آپ روحی لحاظ سے لوگوں سے بلند ہوتے ہیں، روحی لحاظ سے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ روحانی قیادت بھی موجود ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں ولایت علمی، یعنی نبی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی علمی مشکلات حل کرتے ہیں، اور مرجع علمی ہوتا ہے اپنے زمانے میں۔ تیسری جو چیز نبی کے لیے حاصل ہے، جو ولایت نبی کے لیے حاصل ہے، وہ ولایت ہے ولایت سیاسی، یعنی ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ریاست قائم کرے، اسلامی حکومت قائم کرے کہ جس میں لوگوں کے لیے دین پر عمل پیرا ہونا آسان ہو، مشکل نہ ہو، اور دین کے بتائے گئے سارے اصولوں پر عمل کرنا اس زمانے میں ان کے لیے ممکن ہو۔ یہ نبی کی کیا ہے؟ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تو لہذا اس بات کو بھی سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ الامامت امامت ہی ریاست العامہ، ریاست عامہ ہے، تو اس کے اندر تینوں ولایتیں آ جاتی ہیں، یعنی جس طرح ایک نبی کے لیے ریاست ہے،
حکومت ہے، ولایت عرفانی. اسی طرح ایک امام بھی اپنے زمانے میں سب سے بلند ہوتا ہے عرفانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے. لہٰذا جب ہم امام کہتے ہیں تو امام سے مراد ہمارے سارے ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ البلند درجہ عرفان اور مرتبہ عرفان پر فائز ہوتے ہیں اور قائد ہوتے ہیں، اور ان کی جو عصمت ہے وہ عصمت پریکٹیکل ہے، کیونکہ ثبوت ملتے ہیں ہمیں ان کو تاریخی حقائق سے. پھر آتے جب ہم امام کہتے ہیں تو امام سے مراد ان کی امامت سیاسی سے ہٹ کے امامت عرفانی سے ہٹ کے امامت علمی ہے. یعنی ہمارے ائمہ سارے اتنے علمی طور پر اپنے زمانے کے سب سے بلند پایہ شخصیات ہوتے ہیں، سارے لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن اس میں فرق اس چیز کو کرنا ہوگا کہ باقی ساری دنیا جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں سے اختلاف نہیں کر سکتے. وہ تو مانتے ہیں کہ ائمہ ہو چاہے پیغمبر ہو، ان کی علمی صلاحیات کو بھی جانتے ہیں اور ان کی عرفانی چیزوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو، جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو ان انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام سے اگر اختلاف ہے تو ان کی ولایت سیاسی سے اختلاف ہے. کیونکہ ان کی ولایت سیاسی لوگوں کے مفادات عامہ، لوگوں کے خواہشات اس کے مخالف ہے. کیونکہ حکومت میں جب یہ لوگ آئیں گے تو ان لوگوں کو، باقی لوگوں کو اپنی منمانی کے کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو لہٰذا جب ہم امام کہتے ہیں تو امام کے لیے ریاست عامہ الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت مطلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت کا وہ کیا ہوتا ہے؟ صالح عباد کیا ہوتا ہے؟ ان کا جانشین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جانشینی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حکومت اور ریاست عامہ ایک امام کو ملتی ہے، تو یہ نیابتاً عن النبی علیہ السلام، اپنے نبی کے، یعنی اس سابقہ نبی کے، جس نبی کا یہ جانشین ہے اس نبی کی نیابت میں ہوتا ہے. بالذات وہ نبی نہیں ہوتا. لہذا فرق یہ ہوگا کہ نبی احکامات کو لے کر آئے گا، لیکن امام کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ان احکامات کی حفاظت کریں گے اور اس کو بچائیں گے. عن النبی علیہ السلام. اب یہ نیابت ہے فی امور الدین، امور دین میں بھی، والدنیا اور امور دنیا میں بھی. امور دین سے مراد ہے احکامات بیانات میں، احکام کی تشریحات میں، احکام کی تفصیلات میں، دین کے تمام امور میں یہ معتبر ہوں گے. یہ اگر کوئی فرمان بیان کریں گے تو جیسا قول نبی ہوگا، ان کے بیانات، ان کے کیے ہوئے احکامات کی اطاعت کرنا امت کے اوپر واجب ہے. اور اگر مخالفت کرے تو نبی کی مخالفت شمار ہوگی، کیونکہ یہ نائب نبی ہے. والدنیا اور دنیاوی امور میں بھی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ نبی، یہ امام نائب عن النبی ہوتا ہے. لہٰذا جس طرح انبیاء علیہ السلام کو حق حاکمیت ہے، حق حکومت ہے، اور لوگوں کے جان مال سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو حق، اسی طرح امام کو بھی تمام قسم کے حق تصرف موجود ہے اپنی امت اور لوگوں کے اوپر. بحیث یجب، اس طرح سے یہ نبی کے نائب ہے امور دین و دنیا میں، یجب اتباعہ علی کافۃ الانام، کہ تمام لوگوں کے اوپر اس امام کی اتباع و اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. لہذا امامت کی اصطلاحی تعریف ایک ریاست عامہ ہے، اور لغوی تعریف ہے کہ پیشوا و تقدم، یعنی کسی بھی ایک فرد کے، گروہ کے، امام جماعت، امام جمعہ، اسی طرح کی ہر چیز میں یہ امام استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں نبی کی یعنی امامت کی اصطلاحی معنی اس میں عامہ یعنی ریاست عامہ مطلوب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام انبیاء کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے جس نبی کے نائب ہوتے ہیں اس نبی کے جتنی اختیارات ہیں اتنی اس کے نائب کے پاس پاور ہوگی. لہذا جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے جو ندبا آئے تو شاید ممکن ہے ان کے جو نائب ہے، نواب ہے، وہ اس پائے کا نہ ہو، ان کے پاس اتنی اختیارات نہ ہو. لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہے، 12 جانشین، وہ جانشین
باقی جانشینوں سے افضل بھی ہے، اور ان کے کیا ہے طاقت اور اختیارات، ریاست، نیابت زیادہ تر ہے، کیونکہ آپ جس کے نائب ہیں جو آپ کے منوط ہے وہ سب سے افضل ہے۔